وادی سوات میں موجود 5 اسٹار سرینا ہوٹل کو بلاخر 40 سال بعد خالی کروا لیا گیا ہے۔ جی ہاں، ہوٹل کی یہ عمارت 44 کنال رقبے پر محیط ہے اور اس میں 49 لگژری کمرے ہیں۔ یہ عمارت وزیر ہاؤس کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ والی سوات کے دور میں بنائی گئی تھی۔ اس عمارت کو 1985 میں جب لیز پر دیا گیا تو اس کا ماہانہ کرایہ صرف 5 لاکھ روپے طے ہوا تھا اور اس کی 30 سالہ لیز 2015 میں ختم ہو گئی۔ اس وقت اس کا ماہانہ کرایہ صرف 7 لاکھ روپے مہینہ یعنی 87,25,000 روپے سالانہ تھا۔ ایک ایسا 5 اسٹار ہوٹل جس کے ایک کمرے کا ایک دن کا کرایہ 15,000 سے 25,000 روپے تھا، وہ صرف 7 لاکھ روپے ماہانہ کرایہ ادا کر رہا تھا۔ قدیم پتھروں سے بنی مضبوط دیواریں، بلند برآمدے اور لکڑی کے نفیس دروازے۔ ویسے تو یہ مناظر نو آبادیاتی دور کی جھلک دیتے ہیں، مگر یہ سوات کا خوبصورت سرینا ہوٹل تھا جو اب خیبر پختونخوا حکومت کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اب خیبر پختونخوا حکومت اسے اوپن اور ٹرانسپیرنٹ آکشن کے بعد 10 کروڑ روپے تک کرائے پر دینے کا ارادہ رکھتی ہے، جو کہ اس پرشکوہ عمارت کے شایان شان بھی ہے۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بہت واویلا مچا۔ لوگوں نے کہا کہ ٹورزم ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ یہ زمین خیبر پختونخوا کی ملکیت ہے۔ انہوں نے اس زمین کو 40 سال بعد واپس لیا، حالانکہ اس کا کانٹریکٹ 2015 میں ختم ہو گیا تھا۔ اگلے 10 سال تک اس عمارت کو مختلف قانونی پیچیدگیوں اور عدالتی سٹیز کے ذریعے سرینا ہوٹل والوں نے اپنے قبضے میں رکھا، اور بالآخر اب چونکہ عدالت کی طرف سے کیا گیا ریلیف ختم ہو گیا ہے تو یہ واپس خیبر پختونخوا حکومت کے پاس جا چکی ہے۔ اگر بات کریں 30 سالوں کے دوران اس کے کرائے میں اضافے کی تو وہ صرف 2 لاکھ روپے مہینہ اضافہ ہے، یعنی سالانہ 1.1% اضافہ۔ حالانکہ پاکستان کے اندر 10% ہر سال کرائے کی پراپرٹی کا کرایہ بڑھتا ہے۔ اس حساب سے دیکھیں تو 30 سالوں کے اندر اس کا کرایہ 7 لاکھ روپے مہینہ ہونے کی بجائے 87 لاکھ روپے مہینہ ہونا چاہیے تھا، یعنی ایک سال کا کرایہ 8 کروڑ 70 لاکھ روپے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے ہاں اپنی قیمتی اشیاء کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے کا جو رواج ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اب سرینا ہوٹل اپنے دیگر تمام ہوٹلز تو چلاتا رہے گا، جن میں سے 10 ہوٹلز پاکستان بھر میں ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اس کے کوئی 33 ہوٹل ہیں، جس میں ایشیا اور افریقن ممالک سر فہرست ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے قیمتی اثاثوں کے ساتھ ہمارے سابق حکمرانوں نے کیا کچھ کیا، اور آج ہمیں وہ اثاثے واپس لینے کے لیے کس قدر تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے۔ ویسے یہ ہوٹل 55 کمروں پر مشتمل ہے، لیکن اب جو بھی گروپ اس خوبصورت ہوٹل کو لیز پر لے گا وہ اس کے کمروں کو ریویمپ کرے گا، یہاں پر بڑے بڑے کانفرنس ہالز بنائے گا، یہاں پر خوبصورت سوئمنگ پول جو ہے اسے اپ گریڈ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو مزید لوگوں کے لیے کھولا جائے گا۔ ویسے یہ عمارت سن 1935 میں تعمیر کی گئی اور یہ والی سوات کے ایک وزیر کی رہائش گاہ کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، اس وجہ سے اس کا نام وزیر ہاؤس بھی رکھا گیا۔ یہ اس وقت کے والی سوات میاں گل عبد الودود نے اپنے دور میں تعمیر کروائی تھی۔ اس عمارت کے 2 حصے ہیں، ایک وزیر ہاؤس اور دوسرا بعد میں تعمیر کیا گیا جو کہ مہمان خانہ یا گیسٹ ہاؤس کہلاتا ہے۔ یہ عمارت اس وقت تعمیر کی گئی جب سوات ایک خود مختار ریاست کے طور پر وجود رکھتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد چونکہ سوات پاکستان کے اندر ضم ہو چکا ہے، لہٰذا یہ عمارت بھی پاکستان کے حصے میں آئی۔ والی سوات کو چونکہ اپنے علاقے میں سیاحت کو فروغ دینے کا شوق تھا، اس مقصد کے لیے انہوں نے سوات کے علاوہ کالام میں بھی ہوٹل تعمیر کروائے تھے۔ یہ عمارت چونکہ ایک اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس تھی، اس لیے یہاں نمایاں شخصیات نے قیام کیا، جن میں ملکہ الزبتھ دوم جن کا چند سال پہلے انتقال ہوا، اور ڈیوک آف ایڈنبرا پرنس فلپ وہ بھی اس جگہ پر قیام کر چکے ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوم نے سوات کا دورہ 1961-1962 میں کیا تھا۔ اس عمارت میں سرینا ہوٹل سے پہلے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا دفتر بھی قائم کیا گیا۔ پھر یہ عمارت کافی خستحال ہو گئی، اس کے بعد سرینا ہوٹل نے اسے لینے کے بعد کافی ریویمپ بھی کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس طرح کی سینکڑوں عمارتیں آج بھی موجود ہیں جو کہ ہم نے بہت کم رینٹ پر دے رکھی ہیں اور جن کی لیزز بھی ختم ہوئی ہیں، لیکن ان گروپس نے ان
कंपनीज ने मुख्तलिफ अदालती स्टेज के जरिए या मिली भगत के जरिए उन इमारतों का कब्जा अभी भी नहीं छोड़ा। हम समझते हैं कि वक्त आ गया है कि वफाक पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम सूबाई हुकूमतें मिलकर ऐसी कानून साजी करें जिसके तहत पाकिस्तान में आज से 30-40 साल पहले दी गई तमाम लीजेस को रिवैम्प किया जाए, रीनिगोशिएट किया जाए और उन्हें आज के मुताबिक बनाया जाए। क्योंकि जिस वक्त इन चीजों को लीज पर दिया गया, करप्शन बेतहाशा थी, लेकिन उस वक्त उसका इल्म नहीं होता था। अब जाकर एहसास हो रहा है कि हमने अपना फला असासा भी बेच दिया और फला चीज हमने बहुत अर्जा किसी ग्रुप के हवाले कर दी। यही कुछ हम लोगों ने रिको डिक की गोल्ड माइन के साथ भी किया था कि वो गोल्ड माइन जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा पहले सिर्फ 25% था, जबकि कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड का हिस्सा 75% था। फिर उसे जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 2012 के अंदर गैर कानूनी करार दिया, उसी जगह की दोबारा से रीनिगोशिएशन हुई, तो अब पाकिस्तान का हिस्सा 25% से बढ़कर 50% हो गया है और बैरिक गोल्ड नामी का हिस्सा 75% से कम होकर 50% हुआ है। ये 25% हिस्सा बढ़ने का मतलब है पाकिस्तान को कमोबेश 15 से 20 अरब डॉलर्स की इजाफी आमदन। तो हम जब तक अपने असासों की निगरानी खुद नहीं करेंगे, कभी तरक्की नहीं कर सकते।